الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے 6 احکام ذکر فرمائے تھے. 3 کا تعلق کرنے سے تھا اور 3 کا تعلق نہ کرنے سے تھا. پہلا کہ اللہ نے حکم دیا کہ عدل اور انصاف کرتے رہنا. دوسرا تھا احسان کا معاملہ ادا کرتے رہنا. اور تیسرا حکم تھا کہ رشتہ داروں اور قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا. یہ 3 کام کرنے کے فرمائے تھے اور 3 سے مناہی کی تھی. بے حیائی سے، منکر سے اور بغض سے. 3 چیزوں سے منع کیا گیا تھا. اب یہاں سے اللہ رب العزت اسی آیت کی توضیح کے طور پر فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی عہد و پیمان کر لو اللہ کے واسطے تو پھر اس کو پورا کرو. جو وعدہ کسی سے کر لو، کسی سے کوئی عہد کا معاملہ کر لو تو پھر اس کا ایفا کرنا، اس کا پورا کرنا تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے. چاہے وہ اللہ کا عہد ہو، چاہے وہ بندوں کا وعدہ ہو، چاہے کسی سے مصالحت ہو اور چاہے کسی سے عہد و پیمان ہو. جب تم اس کو کر لو تو پھر اس کو پورا کرو، اس کو توڑو نہیں. اسی واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک آدمی کی پہچان بتائی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. الکریم اذا وعد وفا.
کریم آدمی، اچھا آدمی وہ کہلاتا ہے جو اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، اپنی بات کو پورا کرتا ہے، جو کہہ دیا اس کے اوپر عامل ہوتا ہے، اپنی زبان سے پھرتا نہیں ہے، اپنی زبان کے اوپر قائم رہتا ہے، ایسا شخص دنیا کے اندر اچھا کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا شریعت مطہرہ کے اندر زبان کی ویلیو اور حیثیت ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا یہ چیز آپ کی تو وہ آپ کی ہو گئی، اگر کسی نے کہا یہ کام ہو جائے گا تو ہو جائے گا، اب اس کے اوپر کسی دلیل کی، کسی بینہ کی، کسی حجت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مومن کی شان ہی یہ ہے، مومن کی پہچان کہ جو کہہ دیا اسے کرنا ہے، اپنی بات سے پھرنا نہیں ہے۔ جو آدمی کہہ کر کے پھر جاتا ہے، کہہ کر کے مکر جاتا ہے، کہہ کر کے پلٹ جاتا ہے، در حقیقت وہ انسان ہی نہیں ہے۔ یہ تو جانوروں کا وتیرہ ہے کہ منع کرنے کے بعد میں وہ پھر کرتے ہیں، چونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی جانور کو لا کر کے باندھیے، بکرے کو لا کر کے باندھ دیا، بکری کو، اب آپ اسے چرانے لے جاتے ہیں تو جہاں ہریالی ہوتی ہے بھاگ کر کے جاتا، آپ اسے گھیر کر کے لاتے، ادھر پہنچاتے، نظر بچتے ہی پھر بھاگ کر کے چلا جاتا ہے، پھر ہٹاتے ہیں، پھر بھاگ کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ نے اور جانوروں کو دیکھا، اسے منع کیا پھر بھاگ کے آ گیا۔ مثلا آپ کے گھروں کے اندر مکھیاں ہوتی ہیں، مکھی کو کتنی مرتبہ مار لو اڑ جائے گی، پھر آ جائے گی۔ اس کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی بات کو وہ سمجھ لے۔ انسان کو اشرف مخلوق بنایا ہے، افضل مخلوقات قرار دیا ہے، سب سے بہترین اللہ کی صنعت اور کاریگری کے اندر حضرت انسان کو بنایا گیا ہے۔ اب اس کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیا جائے، وہ اس کو نہ ادا کرے، کسی کام سے روک دیا گیا اس کو بجا لائے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر صفت انسانی نہیں پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ نہیں۔ اسی لیے زور دیا ہے اوفو بعہد اللہ اذا عاہدتم، جب تم عہد و پیمان کر لو اللہ کے واسطے تو پھر ان کو نہ توڑو، ان قسموں کو پختہ اور مضبوط کر دینے کے بعد میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثۃ، منافق کی علامت اور پہچان تین چیزیں ہیں، اس میں سے ایک فرمایا اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے، وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ اسی واسطے احادیث مبارکہ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی سے کوئی عہد کر لو تو پھر آپ اس کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرو۔ تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیے، اتہاس اسلام کا کھنگال کر کے دیکھیے، اگر کسی فریق سے، کسی جماعت سے کوئی مصالحت ہو گئی ہے، کوئی عہد و پیما ہو گیا ہے، جنگ بندی ہو گئی ہے، تو کبھی بھی اہل اسلام نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ صلح حدیبیہ ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا جاتا ہے، عہد ہوتا ہے، کتنے شرائط کے ساتھ میں ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ اسی میں یہ تھا، دو جماعتیں تھیں کہ ایک جماعت نے مسلمانوں سے مصالحت کر لی تھی اور دوسری جماعت نے
مشرکین مکہ سے مصالحت کر لی تھی اور آپس کے اندر ایک دوسرے کی مصالحت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اس جماعت نے کہ جس نے مشرکین مکہ سے معاہدہ کر رکھا تھا عہد کے خلاف کیا، نتیجہ یہ ہوا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کے فتح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے باوجود اطلاع کہ ہمارا تمہارا معاملہ جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے، تم نے ہمارے عہد کی پاسداری نہیں کی، اقدام جنگ کا تم نے کیا ہے، اس لیے اب ہم مجبور ہیں۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کو فتح کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جب آپ نے وعدہ کر لیا اسے پورا کرو، سامنے والے کو یہ نہ دیکھو وہ طاقتور ہے یا کمزور ہے۔ آج انسانوں کا اصول تو یہ بن گیا ہے اگر اپنے سے طاقتور ہے تو اس کے سامنے مصالحت رکھتے، اور اگر اپنے سے کمزور دکھا تو مصالحت کو توڑ کر کے ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ جو معاہدے نامے لکھے جاتے ہیں انہیں ردی کے ٹوکرے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اصول نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جس جماعت سے، جس پارٹی سے، جس قوم سے، جن افراد سے، جن نفوس سے آپ نے کوئی عہد کر لیا ہے، اب اس کے خلاف کرنا تمہارے لیے قطعاً روا نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی کے اندر آتا ہے وعدہ کرنا۔ یہاں ہمارے اندر ایک بات یہ پائی جاتی ہے، اگر ہم سے کوئی وعدہ کراتا ہے تو ہم فٹاک سے وعدہ کر لیتے ہیں، ہم سے کوئی عہد کراتا ہے تو فٹاک سے عہد کر لیتے ہیں، اور پھر ہم نے اس عہد کی دو شکلیں بنا رکھی ہیں، ایک یقین والی اور ایک پیچھا چھڑانے والی۔ مثلا جماعت کے ساتھی ہیں، تشکیل کر رہے ہیں، تشکیل کے دوران میں کہا دلشاد بھائی نام لکھوا لو، آپ کو چلنا ہے، ایک دم سے نیند سے بیدار ہو کر کے کہیں گے لکھ لو میرا 3 دن کے اندر۔ اب جماعت میں جائیں گے، نمبر آیا وصولی کر لو، حاجی مستقیم گئے، وقت نہیں ہے، عذر پیش آ گیا ہے، مجبوری پیش آ گئی ہے، یہ وعدہ خلافی ہے، قرآن کریم اس کا منع کرتا ہے۔ اگر آپ کا پختہ ارادہ ہے تو آپ نام لکھائیے، اور اگر پختہ ارادہ نہیں ہے تو آپ کہیے کہ اللہ میرے لیے اسباب اور وسائل پیدا کر دے، جو ضروریات ہیں اس سے مجھے فارغ کر دے، انشاءاللہ میں جاؤں گا۔ اگر ہم نے دیکھا دے کہ تم بھی نام لکھواؤ، تم بھی لکھواؤ، جیسے قاری صاحب کا جلسہ ہوتا ہے، اب تقریر کے اندر اعلان ہو رہا حاجی ایوب 25,000، اب حاجی ایوب سوچتے ہیں میری ایک گڈ ول بنی ہوئی ہے، میری ایک پہچان بنی ہوئی ہے، لوگوں کے اندر میرا بھرم ہے، اگر میں نے اس وقت کے اندر یوں کہہ دیا موقع نہیں ہے، پھر دیکھ لوں گا تو میری جھگسائی ہوگی، میری ویلیو ڈاؤن ہوگی، میرا مقام گر جائے گا، تو فٹاک سے کیا کہتے ہیں حاجی لکھو 25,000۔ پورا سال گزر جائے گا، وہ 25,000 کہاں ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وعدہ خلافی ہے، قرآن کریم منع کرتا ہے۔ اگر پختہ ہے، عزم مصمم ہے، تو پھر یقینی طور پر آپ وعدہ کیجئے، اور اگر آپ کا وعدہ پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور شرما شرمی کے اندر، دیکھا دیکھی کے اندر، لوگوں کے لحاظ کے لیے، اپنی گڈ ول کو بچانے کے لیے، اپنی پہچان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا دکھانے کے لیے وعدہ کر رہے ہیں اور اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو قرآن کریم منع کرتا ہے۔ آج یہ ناسور بن کر کے ہماری زندگیوں کے اندر آ گیا ہے، ہمارے روز مرہ کے کاموں کے اندر آ گیا ہے۔ آپ دکان پر سامان لینے جاتے ہیں، پرسوں میں آپ کو پیسے دے دوں گا، سامان دے دیجئے، آپ نے پرسوں نہیں دیا، عہد کیا تھا توڑ دیا ہے۔
آپ کے پاس مدرسے والے ضرورت کے لیے جاتے ہیں، مسجد والے ضرورت کے لیے جاتے ہیں، غربا اپنی حاجت کے لیے جاتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں پرسوں کو آ جائیے دے دیں گے، آپ نے نہیں دیا، پھر کہا پرسوں کو آ جائیے گا، ایک ہفتے کے بعد میں آ جائیے گا، بار بار چکر لگایا، پھر کہا تم نے تو گا کر کے رکھ دیا، تمہارا کوئی قرضہ تھوڑی چاہیے، وعدہ خلافی کی ہے، کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ قرآن کریم منع کرتا ہے، اگر وعدہ پورا کر سکتے ہو تو اسے وعدے کو نبھاؤ، اور اگر نبھا نہیں سکتے ہو تو پھر خاموشی کے ساتھ میں، خوش اسلوبی کے ساتھ میں اپنا معاملہ سامنے رکھ دینا چاہیے۔ آج ہم نے اس کو معیار اور فیشن بنا لیا ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ کر کے اس کو نہ نبھانا، قرآن کریم منع کرتا ہے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو بہت سرعت کے ساتھ میں، جلدی کے ساتھ میں آتے ہیں، ایک جھوٹ بولنا اور ایک وعدہ خلافی کرنا، عہد شکنی کرنا۔ جس دونوں چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے وہی چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے آدمی جو چاہے کر لے لیکن جھوٹ نہ بولے، اس لیے کہ جھوٹ کے بولنے سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہلک، اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ، اس لیے کہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ علیکم بالصدق، سچ کو، سچائی کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ صدق آپ کو نجات دے دیتا ہے۔ وقتی طور پر تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن معال اور نتیجے کے طور پر جو ہے آپ کے لیے خیر کا معاملہ ہوگا۔ لیکن آج ہم الٹا کرتے ہیں، صرف ظاہری انا کے لیے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے ہم فٹاک سے وعدہ کر لیتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، آیت کریمہ منع کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنوں کے علاوہ غیروں سے بھی اگر وعدہ کر لیا ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملت سے تعلق رکھتا ہو، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی جماعت سے، کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، جب آپ نے ان سے معاہدہ کر لیا تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اس کا توڑنا آپ کے اوپر جائز نہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اس پارٹی سے معاہدہ کیا، دیکھا دوسری پارٹی اس سے مضبوط ہے، فٹاک سے اسے چھوڑ کر کے اس سے جا ملتے ہیں۔ آج ہم نے ان سے معاملہ کر رکھا ہے، دیکھا دوسری پارٹی اس سے اچھی ہے، فٹاک سے ختم کیا، کچھ لے کے توڑی کھا رکھا ہے، دوسرے سے کر لیا نہیں۔ جب معاہدہ کرو تو مدت بھی متعین کر لو، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، پھر اس مدت تک اس کو نبھاؤ، پھر اس کے بعد کے اندر دوسرے سے کر لو۔ آج اس چیز کے اندر سب سے زیادہ امت مسلمہ شکار ہے کہ ان کی زبان کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، ان کے وعدے کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، ان کی عہد کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج اگر کوئی زمین خریدتا ہے یا کوئی زمین بیچتا ہے تو ایجاب و قبول ہو رہا ہے، بیچنے والا کہتا ہے یہ زمین آپ کی، یہ مکان آپ کا، یہ دکان آپ کی ہو گئی، خریدنے والا کہتا ہے اتنے پیسے میں میری ہو گئی، لیکن بیانہ دیجئے گا۔ بیانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، زبان کی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ جب لوگوں نے زبان سے پھرنے کا شعار بنا لیا تو اب لوگوں نے بسنے کے لیے بیانہ، جبکہ بیانے کا دنیا والوں کی نظر کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سے کہا کہ 25 دسمبر تک آپ پیسے ادا کر دیں تو یہ زمین آپ کی ہے اور 1 لاکھ روپے یہ بیانے کے ہیں، اگر 26 تاریخ ہو جاتی ہے تو آپ کا بیانہ ختم۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بیانے کی رقم کو ہڑپ لینا، استعمال کر لینا ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ کسی بھائی کی اگر وہ چیز آفت سماویہ کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، مثلا آپ نے درختوں کے اوپر پھلوں کو خرید لیا ہے،
پیسے اس نے دے دیے، پالا پڑ جاتا ہے، تیز و تند ہوائیں چل جاتی ہیں، ایسا موسم ہو جاتا ہے کہ اس کا سارا پھل ضائع ہو گیا، تو بیچارے اس کا کیا قصور ہے؟ جو پیسے دیے تھے اس کا بدل نہیں آتا ہے، آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے کوئی گیہوں خریدا ہے، آگ لگ جاتی ہے، پوری فصل جل کر کے خاک ہو جاتی ہے، اس کا پیسہ اگر آپ نے لے لیا، لوٹانا واجب ہے، آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ زمین خرید رہا ہے، پیسے ادا نہیں ہو سکے ہیں، عاجز ہو جاتا ہے، تو اس کے ایک ایک پیسے کو واپس دینا لازم اور ضروری۔ آپ کو بیانے کی شکل کے اندر ہڑپ لینا قطعاً ناجائز اور حرام، لیکن آج ہم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مجبوری بن رہی ہے کہ اگر ہم بیانہ واپس کرنے لگے تو اس کی ویلیو بھی ختم ہو جائے گی۔ آج لوگ جو ہیں سوارتھی ہو رہے ہیں، مطلبی ہو رہے ہیں، خود غرضی کے اندر مبتلا ہے کہ اگر اس پارٹی نے 2 لاکھ کے اندر دکان خریدی، تیسری آگے کے 2.5 لاکھ مجھ سے لے لو، بھائی ایوب آئے 4 لاکھ مجھ سے لے لو، تو یہ ایک دم سے منع کر کے 4 لاکھ والے کو پکڑ لے گا۔ اس سے بچنے کے لیے، بیانے کو روکنے کے لیے لوگوں نے اصول بنا لیا، لیکن ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے جب تم نے زبان سے ایک مرتبہ اقرار کر لیا تو وہ چیز آپ کی ہو گئی، آپ کو اس کے خلاف استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ایک زبان سے جو کہہ دیا ہر حال کے اندر وہی چیز ہو جاتی ہے، لیکن آج ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کو اپنانے کا مسئلہ ہوتا ہے، زبان سے کہہ دیا کہ یہ لڑکا آپ کا ہو گیا، جی ایوب نے کہہ دیا محمد حسن تمہارا، عبداللہ نے کہہ دیا ہے کہ زینب تمہاری ہو گئی ہے، لیکن جب تک پیسوں کا لین دین نہ ہو، اجی زبان سے ہی تو کہا ہے، یہ کوئی پکا تھوڑی ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی نظر کے اندر زبان کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جو پیسوں کا چلن چلا، لین دین کا چلن چلا، 51,000 دے رہے ہیں، 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، خرچہ کرا رہے ہیں، اسراف اور فضول خرچی کے اندر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کون سا آپ نے دکھلائی کے طور پر، روکنے کے طور پر جو ہے اس کو انگوٹھی دی، سونے کی چیز دی، اسکوٹر دیا، گاڑی دی، بنگلے دیے، کچھ نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دیا فاطمہ علی تمہاری ہو گئی ہے، علی سے کہہ دیا فاطمہ تمہاری ہے، بس وہی کافی ہے۔ لیکن آج ہم چونکہ زبانوں سے پھر جاتے ہیں، زبانوں کی اہمیت ختم ہو گئی، لمحے لمحے کے اندر ہم اپنے بیانات کو بدل لیتے ہیں، ابھی کچھ کہا، تھوڑی دیر میں کچھ کہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ ہماری نظر کے اندر زبان کی اہمیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ یہ آیت کریمہ یہی کہہ رہی ہے، اوفو بعہد اللہ اذا عاہدتم، اے اللہ کا وعدہ پورا کرو جب تم آپس کے اندر عہد کر لو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اپنی قسموں کو پختہ اور مضبوط کرنے کے بعد میں اب ان کو نہ توڑو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مطلب اگر نظر آتا ہے تو ہم عہد کو بھی توڑتے ہیں۔ اب تو سننے میں بھی آتا ہے کہ اگر بیانہ بھی دیا ہے اور دوسری پارٹی زیادہ پیسے دے رہی ہے تو بیانہ لوٹا کر کے ڈبل دے کر کے اس کو بھیج دیتے ہیں اور دوسرے کو اس سے زیادہ میں بیچتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ ٹائم پہ نہیں دیں گے تو بیانہ ختم، اور اگر آپ بیانہ لوٹاؤ گے تو 1 کے 2 لاکھ، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پارٹی بڑی مضبوط دوسری مل جاتی ہے، آپ اس کو بیچتے ہیں، شرعاً یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب تک کہ سامنے والا اپنے معاملے کو خود ہی منع نہ کر دے کہ میں بیچ نہیں رہا ہوں، میں خرید نہیں رہا ہوں، اس وقت تک دوسرے کو معاملہ کرنا درست نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی سے بھاؤ کر رہے ہو، جب دونوں کے بھاؤ تاؤ کے اوپر اتفاق ہو جائے، مثلا آپ سبزی لینے گئے، بھائی نے کہہ دیا 10 روپے کلو آلو، آپ نے کہا 9 روپے کلو آلو مجھے دے دیجئے، بھائی بیچنے والا کہتا ہے آپ کے 9 روپے کے ہو گئے، تیسرا آدمی جا کر کے کہتا ہے 15 روپے کلو کے حساب سے مجھے دے دیجئے۔ اب آپ اسے 9 والے کو منع کر کے 15 والے کو دیں گے تو آپ کے لیے جائز نہیں۔
اس لیے کہ عہد ہو چکا، الا یہ کہ 9 روپے والا یہ کہے کہ بھائی میں تو 9 روپے ہی کے اندر لینے والا تھا، لیکن اگر آپ کو 15 والے کو اچھا لگ رہا ہے تو میری ضرورت بھی نہیں ہے، میں معاملے کو ختم کرتا ہوں، آپ 15 والے کو بیچ دیجئے۔ اگر بشاشت سے وہ اجازت دیتا ہے تب بیچنے کی اجازت ہے، اس سے پہلے کی اجازت نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے ایک گھوڑا یا ایک اونٹنی خریدی، معاملہ طے ہو گیا، اس نے کہا یہ آپ کی ہو گئی، آپ نے کہا چلیے گھر چل کر کے میں پیسے ادا کر دیتا ہوں۔ راستے میں چل رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے وہ جانور والا پکڑ کر کے چل رہا ہے، راستے میں ایک ٹکراتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ اتنی قیمت کے اندر مجھے بیچ دیجئے۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا ہے، اس کو وہ جانور اچھا لگا تو وہ اس سے معاملہ کرتا ہے کہ آپ اس کو مجھے بیچ دیجئے۔ اس نے قیمت وہ لگائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی تھی، آپ نے کم قیمت میں خریدا تھا، ایجاب و قبول ہو گیا تھا، پیسے کی ادائیگی باقی تھی، اور اس نے جو قیمت لگائی اس سے زیادہ لگائی، لالچ آ گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بیچتا ہوں، اور وہیں کھڑے ہو کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ لینا ہے تو ابھی پیسے، ورنہ تو معاملہ ختم، میں نے ان کو بیچ دیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی میری بغیر مرضی کے تم کیسے بیچ سکتے ہو؟ اب تو یہ جانور میری امانت آپ کے پاس میں ہے، میں نے خرید لیا ہے، بس قیمت ہی تو آپ کو ادا کرنی ہے، آپ نے بیچ دیا، آپ نے بیعتو کا کہہ دیا، میں نے قبلتو کہہ دیا، قبول کر لیا، خرید لیا، اشتریتو کہہ دیا ہے، معاملہ طے ہو گیا ہے۔ اب اس جانور کو آپ کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، کہا کہ آپ گواہ لائیے کہ کس کے سامنے آپ نے خریدا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہ طلب کر رہا ہے وہ شخص، نیت میں فطور آ جاتا ہے، چونکہ دونوں کے درمیان میں معاملہ تھا، آپ نے خریدا تھا، اس نے بیچا تھا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اب اس کی بددیانتی ہے، وعدہ خلافی ہے، تو آپ سے کہتا ہے آپ نے کون سا خریدا تھا؟ اگر خریدا تھا تو گواہ لے کر کے آئیے۔ اب آپ بتائیے آقا علیہ السلام کس کو گواہ لے کر کے آتے؟ اتنے میں وہاں سے ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول گزرتے ہیں، جب قریب سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص انکار کر رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خریدا ہے، تو رک کر کے کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا۔ گواہ ایک مل جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، وہ سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ معاملہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانور لیتے ہیں۔ یہ ہے وعدہ کہ جب ایک مرتبہ معاملہ کر لیا تو اس صورت کے اندر اس کو پورا کرنا ہے، چاہے اس نے قیمت دی یا نہیں دی، جب تک وہ اپنے معاملے سے ہٹ نہ جائے اس وقت تک اس چیز کو نہیں بیچ سکتے۔ آج ہمارا کیا ہوتا ہے، ابھی تو کسٹمر نے، گراہک نے پیسے نہیں دیے، اس سے پہلے ہی فوراً بیچ دو، 10 کا تھا 20 والا آ گیا بیچ دو، اس کو کہہ دیں گے بھیا وہ چلا گیا، یا دوسرے بھیا نے بیچ دیا، یا ابو جی نے بیچ دیا، یا پاپا نے بیچ دیا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ یاد رکھیے کہ ایک صحابی ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا ابن خزیمہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، جس وقت کے اندر ہم نے خریدا تھا آپ وہاں نہیں تھے، پھر آپ نے یہ جھوٹی شہادت کیسے دے دی؟ پھر آپ نے یہ جھوٹی گواہی کیسے دے دی؟ آپ نے کیسے کہہ دیا یقین کے ساتھ میں کہ میں نے خریدا ہے؟ تو حضرت
ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو معمولی سی بات ہے، ہم تو اس سے بڑی چیز کی شہادت دے چکے ہیں کہ آپ نے کہا تھا اللہ وحدہ لا شریک لک، ہم نے بغیر دیکھے اس کے شہادت دے دی آپ کے بتانے سے، اور یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں اس سے کہ میں نے تجھ سے یہ خرید لیا ہے، تو یہ یقینی طور پر ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ یہ یقین اور ایمان ہے مومنین کا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان سے جو فرما دیا وہ پتھر کی لکیر سمجھ لیجئے، مومنین کے لیے اس سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا جاتا ہے تو ہم دلیل معلوم کرتے ہیں، حجت معلوم کرتے ہیں، کتاب کا حوالہ معلوم کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کتنی باتیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں، کتنی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسری طرف نکال دیتے ہیں۔ یہ آج ہمارا طریقہ اس لیے کہ ہماری نظروں کے اندر ایمان کی اہمیت نہیں، ایمان کی عظمت نہیں، ایمان کا مقام نہیں ہے، اسی کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر بھی قائم نہیں ہیں۔ اللہ نے آگے بھی کہا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، وعدہ کیا، لوگوں سے عہد و پیمان کیا، اور اس بات کے اوپر تم نے اللہ کو ضامن بھی بنا لیا۔ جب تم نے کوئی معاملہ کر لیا، میں آپ کا معاہد ہوں، میں آپ کی اس بات کو پورا کروں گا، میں اس بات کو کروں گا، اس چیز کو نہیں کروں گا، تو گویا آپ نے اس سے وعدہ نہیں کیا بلکہ اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا، اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا لیا۔ اب آپ اس کے خلاف کرو گے تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ خالی ایک قسم کو پورا کرنا نہیں ہے، جب تم نے یوں کہہ دیا آمنت باللہ وملائکہ، جب تم نے یوں کہہ دیا لا الہ الا اللہ، جب تم نے یوں کہہ دیا انی اشہد محمد الرسول اللہ، جب تم نے یوں کہہ دیا کہ میں کالی کملی والے کا امتی ہوں، اس کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ ہوں، اس کو اپنا معبود مانتا ہوں، تو اب جو کام اس نے کرنے کے کیے ہیں اس کو کرنا لازم۔ اگر آپ اس کام کو نہیں کریں گے تو عہد توڑنے والے۔ اللہ نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ عہد کو توڑنے والے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہو تو اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کرو، فرض ہونے کے باوجود ٹالم ٹولی ہو رہی ہے، پہلے بچی سے فارغ ہو جاؤں، بچے سے فارغ ہو جاؤں، بلڈنگ بنا کر کے فارغ ہو جاؤ، اب جاؤں گا اس وقت کے اندر، تو تم اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہو۔ رمضان کا روزہ آیا، روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، گٹکا کھا رہے ہو، پان کھا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو دن بھر کام کرتا ہوں، بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا ہوں، اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ اس ایک آیت کو تمام معاملات کے اوپر فٹ کر لو، تمام پر آئے گا۔ خالی یہی نہیں ہے کہ میں تمہاری بات مانتا ہوں، اگر آپ کی بات نہیں مانی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، وعدہ خلافی نہیں۔ اللہ رب العزت سے بھی آپ عہد کر کے آئے، وعدہ کر کے آئے، چوری نہیں کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، قتل نہیں کروں گا، فحش کام نہیں کروں گا، کسی کو ستاؤں گا نہیں، کسی کا حق نہیں دباؤں گا، کسی کو پریشان نہیں کروں گا، اس کے باوجود ہم کر رہے ہیں تو اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اپنے معاملے میں تو تم نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، لیکن ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالی جان رہے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کے سی سی کیمروں سے کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ دنیا کا کیمرہ تو خطا کر سکتا ہے، کوئی چٹکنی بند کر سکتا ہے، کوئی سوئچ آف کر سکتا ہے، لائٹ بھاگ سکتی ہے، اس کے اندر تکنیکی خرابی آ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو کیچ کرنے والی چیزیں ہیں وہ لمحہ برابر بھی چوک نہیں کر سکتی ہیں۔
اللہ نے جو مشینری ملائکہ کے ذریعے سے فٹ کر دی ہے ان کے اندر اس کے اندر خرابی نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان تو مادہ ایسے سے بنا ہے کہ نسیان بھی ہے، بھول بھی ہے، خطا بھی ہے، اور ملائکہ ایسی چیز سے بنے ہیں جن کے اندر نسیان ہو ہی نہیں سکتا، بھول ہو ہی نہیں سکتی ہے، خطا ہو ہی نہیں سکتی ہے، غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جس کام پر لگا دیا سرے منہ انحراف نہیں کرتے ہیں، وہ تمام ہمارے اعمال کو کیچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے اللہ کے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کر رہے ہیں، یہ قیامت کے روز بتا دیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو تم اللہ کے عہد کو جب تم آپس میں کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اس کو پختہ کر لینے کے بعد میں قسموں کو نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور اللہ بنا لیا ہے تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، یقیناً اللہ تعالی جانتے ہیں ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔